اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام حکم شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچن تھے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں نے عرض کیا تھا، کسی بچے نے پوچھا کہ کیا ہم بیٹھے بیٹھے اگر ٹانگیں ہلائیں تو یہ گناہ ہوتا ہے؟ ہمارے والدین بعض اوقات منع کرتے ہیں، جب ہم اس پہ دلیل طلب کرتے ہیں تو وہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ کیا اولاد کوئی چیز والدین کی طرف سے اگر گناہ کہی جائے تو اس پر دلیل مانگ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں والدین سے گزارش کروں گا انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کر کہ شریعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھیوری دی گئی۔ پھر اگر صحابہ کی طرف سے بھی کوئی قول آتا ہے یا فقہا کی طرف سے آتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چونکہ ہوتا ہے تو اس کو بھی شریعت کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے، اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بتائیں گے، یا پھر کوئی نئی چیز ہوگی تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے اس کی تشریح میں کہ وہ مجتہدین اور فقہا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس میں سے چاہے کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے پر ہو، مثلا کوئی استاد ہے، ماں باپ ہیں، اسی طرح کوئی پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کسی گناہ کو ثواب یا نیکی کو گناہ قرار دے دیں۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا منع ہوتا ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ٹانگیں ہلانا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے عرف میں مناسب نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ ہر چیز کو بغیر تشریح کے، بغیر وضاحت کے، بغیر معلومات کے گناہ نہ کہیں۔ یہ اپنے بچوں کو ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ ان کو اور گمراہ کرنا ہے، کیونکہ جب ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا، اب وہ کہیں گئے، کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پاؤں ہلا رہا ہے، وہ کہیں گے دیکھو یہ بڑا بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے عقیدت میں کمی آئے۔ اگر کوئی معظم دینی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بعمل شیخ ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاؤں ہلانا گناہ ہے، تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جب تک آپ کو تشریح نہ ہو، جب تک اس کی وضاحت نہ ہو، گناہ نہ کہیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ واش روم میں سر ڈھک کر جانا اچھا ہے مرد کے لیے، لیکن اگر وہ برہنہ سر بھی چلا گیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز سر ڈھک کر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن خود فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو سر ڈھک کر نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع محسوس نہ ہوتا ہو، کہ سر میں خشکی ہے، کھجلی ہے، یا گرمی بہت زیادہ ہے، اور برہنہ سر نماز پڑھے تو سکون سے پڑھ سکے گا، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یا آنکھیں کھول کر، اس میں ضابطہ یہی فقہا نے بیان فرمایا کہ جس حالت میں خشوع و خضوع زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ تو بعض اس میں بھی کہتے ہیں بیٹا آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، بند کر کے نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین اس طرح کہیں تو وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ پہلے ان کو وضاحت طلب کرنی چاہیے، پہلے انہیں خود اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور پھر وہ بیان کریں۔ اب دوسری چیز، دلیل طلب کرنا دو طرح کا ہوتا ہے یا دو انداز سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے اچھا دلیل دو، اس کے اوپر جھگڑا، فساد، سخت لہجہ، ڈانٹنا، ڈپٹنا، انہیں ان کی کم علمی یا کم عقلی کا احساس دلا کر پھر کچھ پوچھنا، یہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ اس انداز سے وہ ہرٹ ہوں گے۔ ہاں، دائرہ ادب میں رہ کر آپ بالکل دلیل مانگ سکتے ہیں کہ یہ ذرا مجھے بتا دیں کہاں سے ثابت ہے، تاکہ میں آگے کسی کو بتاؤں تو اسے بھی میں دلیل دے سکوں، بالکل طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں غصے میں آ جانا کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، لہذا غصے میں آنے کے بجائے اپنی اصلاح کر کے اور صحیح چیز پہلے سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر رہے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ اگر نماز میں ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب تراویح میں کیا کریں؟ لمبا قیام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، کیا نماز ہی توڑ دیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھائیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ رکن کسے کہتے ہیں، پہلے سمجھ لیں۔ ایک فرض ایک رکن ہے، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکن ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ اس میں یہ فقہا نے ضروری لکھا ہے کہ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھ گیا، مثلا ایک آپ نے کھجایا، پھر 2، پھر 3، تو تیسری مرتبہ اٹھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ اصل میں حقیقتاً کسی عمل کثیر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تھا۔ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی منع نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی اور چیز کے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں، تو فقہا اس کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس طرح کی کوئی تحدید، حد بندی قائم نہ کی جائے تو پھر تو کھجاتے رہیں گے، کوئی یہاں کر رہا ہے، وہ یہاں کر رہا ہے۔ اب کم از کم خوف رہ گئے 3 مرتبہ میں نماز فاسد ہوگی تو بھائی ٹھہر جاؤ۔
لیکن یہ کوئی مطلب شریعت نہیں تھی، یہ کوئی اللہ اس کے رسول کا براہ راست تو حکم نہیں ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں تو نماز فاسد ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں اگر نمازی ایسا محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، جیسے کنگھا نکال کے حالت نماز میں کنگھا کرنا اور پھر جیب میں رکھ کے ہاتھ باندھ لیے، اب جب تک وہ کنگھا کر رہا ہے آپ دور سے دیکھیں گے یہ نماز میں نہیں لگے گا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ نیت باندھنی ہوگی۔ اب اگر جیسے آپ نے تراویح کا کہا، اس میں شروع میں ہاتھ اٹھایا، کھجا لیا تھوڑا سا، پھر تھوڑی دیر 5-7 منٹ بعد پھر یہ اس طرح تھوڑی سی کھجلی ہوئی اس طرح کر لیا، پھر 5-7 منٹ بعد اس طرح کیا، کون اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ عمل کثیر ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فقہا نے تحدیداً بیان تو کیا ہے، لیکن اس کے اوپر فوری طور پہ سخت حکم لگانا یہ عوام الناس سے میری گزارش ہے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور آج کل کے دور کے اعتبار سے میں تو یہ دیکھتا ہوں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کھجاتے ہیں، یوں کریں گے پھر یوں کریں گے پھر یوں کریں گے، ان کی تو سب کی نماز فاسد ہوگی۔ ان چیزوں کے اوپر بہت سخت حکم لگانے کے بجائے تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لمبی نمازوں کے اندر اگر 3 مرتبہ بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور وقفے سے اٹھتا ہے، وہ عمل کثیر نہیں بنتا ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ فوری آپ فتویٰ نہ دیں، کسی عالم دین کو اس کے بارے میں تشریح کرنے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک منت مانی، ابھی کام اس کا ہوا نہیں، اس نے یعنی کام کے بدلے میں کوئی عبادت کی منت مانی تھی، تو کیا اس کام کے ہونے نہ ہونے سے پہلے اپنی منت کو ختم کر سکتا ہے یا اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں نہیں کر سکتے۔ جب ایک دفعہ منت کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں، طلاق کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے، آپ نے قسم کھا لی ہے، اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا، تو یہ ایک یا طلاق تفویض کرنا اور بیوی کو طلاق کا اختیار دے دینا، یہ چیزیں واپس نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ زبان سے منت کے الفاظ نکل گئے، مثال کے طور پہ آپ نے 1000 نوافل کی منت مان لی کہ اگر مجھے نوکری مل گئی 1000 نوافل، پھر آپ نے سوچا یار 1000 تو بہت زیادہ ہیں، چلو 500 کر لیتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ اب آپ 1000 فکس ہو گئے، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو 1000 نوافل ہی پڑھنے ہوں گے، اس لیے پہلے سے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ منت مان لی ہوں اور یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون سی مانی تھو تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غفلت ہے اصل میں، جس کو معذرت کے ساتھ جس کو آخرت کی صحیح فکر نہیں ہوتی، اللہ کی گرفت کا صحیح احساس نہیں ہوتا، جس کی نظر میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے آخرت کی کم ہے، وہ اس طرح کے عمل کرے گا۔ یہ منتیں مان رہے ہیں بھول رہے ہیں۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو ڈرے گا کہ یار اگر میں نے منت مانی اور ہو سکتا ہے کام ہو جائے، مجھے پورا کرنے کا موقع مل جائے اور پورا کرنا مجھ پہ واجب اور میں بھول گیا تو گناہگار ہوتا رہوں گا اور آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی منت ماننی ہو ایک ڈائری لے لیں، جیسی منت مانیں اس کو لکھیں اس میں اور تاریخ بھی نوٹ کر لیں، اور پھر تاکہ آپ کو وہ بعد میں یاد رہے۔ ایک بھائی نے کہا کسی کے مسوڑے کی سرجری ہوئی، ڈاکٹر نے ایک جیل لگانے کو کہا ہے، اس کی مالش کرنی ہے، وہ ذائقے دار ہے، تو روزے میں کیسے اس کو لگائیں اور نہ کریں تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر پین ناقابل برداشت ہے اور جیل سے واقعی آرام آتا ہے اور صورت بھی یہ ہے کہ دن میں بھی جیل لگانا لازم ہے، تو پھر یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے، آپ روزہ چھوڑ لیں جب تک وہ جیل یوز کر رہے ہیں، بعد میں آپ کر لیں، کیونکہ بہرحال اگر صرف آپ جیل لگائیں حلق میں نہ اترنے دیں تو روزہ تو نہیں جائے گا، ذائقے دار ہونے کی بنا پہ تھوڑی سی کراہت آئے گی، لیکن جب منہ میں لگاتے ہیں نا تو غیر محسوس طریقے سے حلق سے نیچے چیز اتر ہی جاتی ہے، لہذا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہی دیا جائے گا۔ اس لیے اب اگر فرض کر لیں کہ زیادہ پین نہیں ہوتا ہے یا آپ پوری نائٹ میں لگاتے رہیں اور ڈے میں روزہ رکھ لیں تو وہ کمی پوری ہو جائے گی، تو پھر آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہی ہوگا۔ اگر فرض روزہ ہے تو پھر لازم ہے اس کو رکھیں، لیکن اگر عذر ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تو پھر آپ کو گنجائش ملے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ بھائی ہمارے بینک میں پیسے ہیں، ہم اس کے پریفر کرتے ہیں، ہمارا میاں کام نہیں کر رہا، تو کیا اس کا سامنے ہمیں کوئی لازم ہوگا کہ وہ سود میں تو بیچارہ میں نہیں جا دے گا؟ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ دعویٰ کبریٰ کی کیا معنی ہے؟ یہ پہلے بیٹا بتا چکا ہوں، اور دوسرا کویسچن کریں جلدی سے۔ آپ نے کبریٰ کے معنی بتائے تھے، کبریٰ کے معنی بڑا، لیکن دعویٰ کے معنی نہیں بتائے تھے۔ یہ اس وقت کو سمجھ لیجئے آپ، چلیں آگے اور کویسچن۔
اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ عام طور پر نمازی کے آگے سے گزرنا تو بہت سخت گناہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ طواف کعبہ میں گزرنا جائز ہے نمازی کے آگے سے؟ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، ٹی وی کی آواز بند کر دیں یار، 17 سال ہو گئے کہتے کہتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بچی کے بہن کا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کام نہیں کرتے ہیں تو بینک میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، غالباً اس پہ ہم جو نفع لیتے ہیں کیا وہ سود میں آئے گا؟ تو بالکل جو آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، اگر آپ نے بینک سے کوئی باقاعدہ تجارتی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں کیا ہے تو اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، جیسے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور قرضے کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ ہاں جیسے اسلامک بینک ہوتے ہیں، ان کی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں، مضاربہ ہے، شرکت ہے، اجارہ ہے، اور یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں تو آپ کا پیسہ ہم باقاعدہ کسی تجارت میں لگائیں گے، اس کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے اتنا پرسنٹ آپ کو مل جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ کے بعد آپ رکھتے ہیں اور اس سے آپ کو نفع ملتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو عام بینک ہیں، ان میں جتنا بھی آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس پہ جو نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیجئے۔ بچے نے کہا کہ ویسے تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اور بڑی سخت وعید ہے، لیکن طواف کے دوران جو ہم گزر جاتے ہیں وہ کیسے جائز ہے؟ دیکھیں یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع کیا، وہاں اجازت دی، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بی بی حوا کے ہاں ایک دفعہ جو بچے پیدا ہوتے تھے نا، ٹوئن ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ہماری آج کی شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ماں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپس میں سب بہن بھائی ہوتے ہیں، چاہے 1 سال بعد چاہے 4 سال بعد پیدا ہوں۔ لیکن اس شریعت میں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، جو بعد میں پیدا ہوتے تھے وہ پہلے والوں کے لیے اجنبی ہوتے تھے، لہذا پہلے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اس شریعت میں حرام ہے، اس شریعت میں جائز تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پہ کوئی ہم آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ طواف کے دوران اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ طواف کے دوران اس کے سامنے سے نکل سکتے ہیں، لیکن طواف ختم کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ سوچنا کہ جی اب ہم نمازی کے آگے سے نکل جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر ویسے ہی گناہ ہوگا، اس میں اجتناب کرنا ہوگا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے، اس کے حروف صحیح نہیں ہے، جی تو پھر اس کا نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نیز تجوید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے پوچھنا تھا، جو عورت حلالے کے لیے دوسرا نکاح کرتی ہے جی اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کویشچن لے لیتے ہیں۔ دیکھیں تجوید کی شرعی حیثیت علماء نے واجب کی رکھی ہے، کہ واجب ہے کہ قرآن پاک کے صحیح تلفظ کو سیکھا جائے۔ قرآن پاک کے حروف مختلف کے منہ کے مختلف خاص حصوں سے نکلتے ہیں، اور جس جگہ سے کوئی چیز نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو صحیح مخارج کے ساتھ اور قواعد کے لحاظ کر کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو تجوید سے قرآن پڑھنا کہتے ہیں۔ جیسے لفظ قل ہے، قل هو اللہ احد، قل کو موٹا پڑھیں گے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر کاف ڈنڈے والے کاف سے اس کو باریکی نہیں پڑھا تو وہ کاف ڈنڈے والا بن جائے گا۔ اس کا معنی ہوگا معاذ اللہ یوں ہو جائے گا قل هو اللہ احد، کھائیے اللہ ایک ہے۔ تو یہ الٹا کتنا غلط ترجمہ ہو گیا۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا لازم قرار دیا کہ ہر جگہ معنی فاسد نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ جہاں ہوتا ہے وہاں بعض اوقات کفر بھی لازم آ جاتا ہے، اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے تجوید نہیں سیکھی اس کو چاہیے کہ فوراً سیکھے۔ سیکھنے کے دوران اس کے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن اگر بالکل ہی نہ سیکھیں اور نماز میں اس طرح کی کوئی کفری غلطی ہوئی تو قابل گرفت ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ ہے کرم۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک 100 روپے کی کاروبار میں کتنی زکوٰۃ ہے اور لاکھ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اور یہ دوسرا میرا سوال تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اپنی رشتہ داروں میں اپنے بہن یا بھائی کو کسی کو ہم دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اور سب یہ کہ جو ایصال ثواب اس کے لیے کیسے کرنا ہے، اس کی نیت؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، بہن نے پوچھا کہ اگر ایک عورت حلالے کے لیے دوسرا نکاح کرے تو پھر اس نے جب دوسرے شوہر طلاق دے گا کتنی عدت گزارنی ہوگی؟ لیکن اس میں سب سے پہلے یہ اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے جسمانی تعلق کے بعد وہ سسٹر پیگننٹ تو نہیں ہو گئی ہیں۔ اگر پیگننٹ ہو گئی ہیں تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، وہ چاہے 9 مہینے کے اندر پیدا ہو۔ اور اگر پیگننٹ نہیں ہیں تو پھر 3 حیض تک عدت ہے، یعنی طلاق کے بعد 3 پیریڈز گزر جائیں، چاہے فوری طور پہ ایک پیریڈ آ گیا گزر گیا، پھر پاکی آتی ہے، پھر دوسرا پیریڈ، پھر پاکی، پھر تیسرا پیریڈ، جیسے ہی تیسرا پیریڈ کمپلیٹ ہوگا عدت تمام ہو جائے گی۔ تو اس لیے حمل اور غیر حمل یہ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں جو پیسہ لگایا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح اس کا حساب کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فکس رقم آ گئی، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ جو بھی ہے اس کو آپ 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں، 40 سے۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تقسیم 40 کر دیں، جو رزلٹ آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے تو کیسے حساب کریں، تو سال کے آخر میں جتنا آپ کے پاس ایسٹ پڑا ہوا ہے اس کی موجودہ قیمت نکالیے، اور پھر دیگر جو آپ کے پاس سونا چاندی کیش وغیرہ ہے اسے اس کے ساتھ ملا کر پھر اس کا وہی 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ رشتہ داروں میں جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے اور مالدار کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ساس بھی آ گئی، سسر، نندے، بھائی بہن، چاچا، تایا، چاچا، پھپھی، ماموں، ممانی، ان سب کو دے سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا جلدی بولیے، جلدی بولیے۔ السلام علیکم۔ میں چلے بیٹا پہلے جی بولیں جلدی بولیں۔ جی میں دسکا سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم لوگ واش روم میں چلے جاتے ہیں اور ہم نے کیا تب واش روم میں ہم اذان شروع ہو جاتی ہے اور اذان کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جواب دیتا ہوں، بالکل آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ ایصال ثواب میں انہوں نے پوچھا کہ نیت کیا کرنی ہوگی۔ دیکھیں، جو بھی آپ نیک عمل کریں دل میں بس یہ سوچ لیں، ارادہ، پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ ثواب آپ اور میں نہیں پہنچاتے، اس کا ثواب آپ اور میں مرتب نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مرتب کرتا ہے۔ تو بس ہمیں تو صرف ایک نیت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں زبان سے بھی نہیں، چاہے دل سے بس آپ درخواست پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر واش روم میں ہیں اور اذان شروع ہو جائے تو وہاں پر آپ جواب یقینی سی بات نہیں دیں گے، گندی جگہ ہے، باہر نکلنے کے بعد اذان کے الفاظ کو دہرا دیں، یہ کافی ہوگا۔ اب آفر کوسچنز کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی قبر پر ایک پودے کی شاخ لگائی، کچھ عرصے بعد وہ مرجھا گئی، پھر دوسری شاخ لگائی، یہ بھی مرجھا گئی، تو کیا اس کا کوئی غلط مطلب نکلتا ہے؟ یعنی انہوں نے شاید یہ سوچا کہ بار بار مرجھانا شاید اس بات کی علامت ہے کہ مردہ جو ہے یہ عذاب میں ہے یا گناہگار تھا۔ دیکھیں، ان ظاہری چیزوں کا اس طریقے سے کنیکشن ملا لینا اور از خود نتیجہ مرتب کر لینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے قبر کے پاس پودے لگائے اور مرجھا گئے تو اس بات کی علامت ہے کہ بدبخت اور بد کردار مردہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہزار جگہ آپ گھروں میں بھی تو لگاتے ہیں، وہاں پہ مرجھا جاتے ہیں، تو اس سے اس مردے کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ اصول بس جو میں نے آپ کو عرض کے یاد رکھیے گا کہ از خود کچھ چیزوں کے نتائج مرتب کر لینا اور کہنا کہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات اتنا غلط نتیجہ مرتب انسان کر لیتا ہے جو بعض اوقات قرآن کی نصوص صریحہ واضح آیات کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا اور وہ گناہگار ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی چیز پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے نتیجے اپنے پاس سے مرتب نہ کیے جائیں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں اگر غور و فکر کرنا ہو تو شریعت کے حدود میں رہ کر کیسے غور و تفکر کریں اور اسی کا صحیح وقت کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
ہمارے نا کسی بھی بہن بھائی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے نا، تو ابھی میری بہن عالمہ بن گئی تو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، سب کو دعوت دیں گے نا، تو ہم اس میں عقیقے کی گائے ذبح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ والا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو میں گزارش کروں گا، ابھی میری کتاب آنے والی ہے قرب الہی، وہ ضرور آپ پڑھیے، وہ بیسٹ بک ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ قدرت الہی پر غور و تفکر کے لیے بڑے تکلف کی حاجت نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ من عرف نفس عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ اپنی آنکھ کے بارے میں غور کریں، کس طریقے سے ورک کر رہی ہے، کانوں کے بارے میں، زبان، دانت دیکھیں، ناخن دیکھیں، اپنے ہاتھ دیکھیں، اس طرح نظام ہضم دیکھیں۔ پھر جو آپ کے پاس خوراک، جیسے آپ بریانی کھا رہے ہیں، غور کریں چاول کہاں سے چل کر آیا، پانی کہاں سے، نمک، مرچیں، گوشت، پھر یہ مرغی اگر ہے تو کس فارم میں مرغی تھی، کہاں سے اس نے فیڈ کھائی، اس کی فیڈ کہاں سے چل کر مرغی تک پہنچی تھی، اس نے کھائی، پھر وہ مرغی آپ تک آئی، اب آپ اس کی ایک مخصوص بوٹی کھا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اسپیس سے متعلق کلپس ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ چلے جائیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ جب آپ کائنات کی وسعتیں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ ہماری زمین کا ڈائیمیٹر 13,000 یہ کلومیٹر ہے، تقریباً 13,000 کلومیٹر۔ ایسی کئی 100 زمینیں سورج کے اندر سما جائیں، وہ اتنا بڑا ہے، یعنی زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے سیارے اس وقت کائنات میں موجود ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے انہیں کون کنٹرول کر رہا ہے، ہواؤں کو کون کنٹرول کرتا ہے، نظام کون چلا رہا ہے، نظام تقسیم رزق کیسا زبردست قسم کا ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، کس طرح 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو غذا فراہم کرتا ہے۔ بس مطلب زوجین تو ایک عمل کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اب اندر جتنی تخلیق چل رہی ہوتی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، اور اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، نرم نازک اس کے تمام اعضاء بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غور و تفکر کریں، وقت اس کا کوئی مخصوص نہ کیجئے، چلتے پھرتے غور و تفکر کریں، انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ آپ سلسلہ قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا زبردست قسم کا احساس ہوگا، آپ کا اعتماد اور اعتقاد مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے، آپ میں وہ نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی کہ نفس مغلوب ہوگا اور شیطان آپ کی تجلی سے کافی دور جائے گا۔ بس غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ غالباً کوئی عالمہ بنی ہے گھر میں، ان کی کوئی تقریب کرنی ہے، تو بہن بھائیوں میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا، اب یہ چاہتی ہیں کہ ایک گائے لا کر اسے ذبح کیا جائے، تقریب بھی ہو جائے گی اور سب حصے جو ساتھ ہیں اس میں عقیقے کی نیت کر لی جائے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگوں میں معروف ہے جی عقیقے کا گوشت سارا آپ کو تقسیم کرنا ہوگا، ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، سب غلط ہے۔ عقیقے کے گوشت کا یا اس کے جانور کا ویسا ہی حکم ہوتا ہے جیسے قربانی کا، کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو سارا رکھ لیں، چاہے تو تقسیم کر دیں، پکا کے کھلائیں، کچا بانٹ دیں، تو اس لیے آپ بالکل یہ دونوں کام اس میں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم غیب حاصل ہے تو وہ بندوں کو جانچتا کیوں ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کون نہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں امتحان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا سامنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، ہم امتحان لیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ قابل ہے اور یہ نکما ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف حجت قائم کرنی ہے، میں جانتا ہوں یہ نکما آدمی ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت ذہین ہے، اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں تاکہ میں ثابت کر دوں کہ یہ نکما ہے، یا میں اس کے امتحان لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ امتحان لوں گا یہ زبردست نتیجہ آئے گا اور میں ثابت کر دوں گا سب پر کہ میں کہتا تھا نا ذہین ہے تو یہ ذہین ہے۔ بس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے لیے محال ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے لوگوں کا نہیں پتہ، امتحان میں مبتلا کرنا، ان کے خلاف ایک حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں انسان کو ڈالتا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو بروز قیامت اس کی دلیل، اس کو بنیاد بنا کر، چاہے تو اللہ اپنے کرم سے بھی کر سکتا ہے لیکن ظاہری جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے، اسے بنیاد بنا کر اللہ انعام دے گا۔ اس نے نمازیں پڑھیں یہ انعام، یہ گناہ سے بچا یہ انعام، تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کرم فرمایا۔ اور ایک گناہ گار ہے، اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، وہ ناکام ہوا، تو اب وہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا کیوں ہوا، تمہیں اختیار دیا گیا تھا، جیسے اب کافر کو اختیار ملا
کہ وہ اسلام قبول کرے یا کفر. اب اس نے اپنے اختیار سے کفر قبول کر لیا. اس کا امتحان تھا کہ وہ حالات سے لڑے، ماحول سے لڑے، لوگوں سے مقابلہ کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئے. وہ ناکام رہا. اب میدان معاشر میں یہ اس کے خلاف ایک حجت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، کون ہدایت پر رہے گا، کون گمراہ ہوگا. لیکن یہ جو امتحان کا لفظ بیان کیا جاتا ہے، یہ امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کو پہلے سے علم ہے اس کو ثابت کرنے اور انسانوں کے خلاف ایک حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. کچھ اور آفر کویسچن تھے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بچے نے، وہ ادارے والے سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوئیے گا. اس نے پوچھا کہ ہم ایک ادارے میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی طالب علم موبائل یوز کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کا موبائل لے کر توڑ دیا جاتا ہے یا بعض اوقات پانی میں ڈال کر اس کو خراب کر دیتے ہیں. اس طرح کرنا کیا یہ شرعاً درست ہے؟ دیکھیں، یہاں تک تو میں ادارے والوں کی تائید کروں گا کہ بالکل موبائل کا یوز کلاس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ریسٹ ٹائم بھی آئے تو بچوں کو منع کریں کہ وہ ایسے خواہ باہر کسی کو بات کریں. پڑھنے کے ٹائم میں اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں بچہ مصروف نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، اس کے لیے قانون بننا بھی چاہیے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ مال کا تلف کرنا، بطور سزا مال کا تلف کرنا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. کسی کا موبائل خراب کر دینا، اس کو توڑ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں. دوسری سزا مقرر کیجئے. مثال کے طور پہ یوں کر سکتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے لیے موبائل کو اپنے قبضے میں لے کر رکھ دیں کہ ایک ہفتے تک تمہیں استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. اب ایک ہفتے تک اس کی کالیں آ رہی ہیں، لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے یہ سبق کافی ہوگا. اس کو بالکل تلف کر دینا، ضائع کر دینا، یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ایک شخص مووی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک شخص اس میں مووی میں چوری کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اسے لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. اب یا تو اس نے چوری کے بارے میں کہا یا چور کے بارے میں کہا. تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، بے اختیار وہ ہنس پڑا، اور وہ ہنسنے والا کہتا ہے کہ میں اس کی جہالت پر ہنسا، کتنا جاہل ہے کہ چور یا چوری کو لائک کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے. ان دونوں کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگرچہ مووی وغیرہ کے اندر ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک غلط کام ہے اور ایک غلط کام کرنے والا ہے. اصل تو مووی یا حقیقت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو ہے فعل. چوری کا فعل وہ پسند کر رہا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اگر کسی جگہ گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے. اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے، کوئی شخص وہاں موجود ہے اور دل میں اس کو ناپسند کر رہا ہے، جیسے مجبوراً اٹھ نہیں سکتا، پھنسا ہوا ہے، لیکن دل میں ناپسند کر رہا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایسا یہ گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں. تو اس لیے بعض اوقات کسی جگہ ہم گناہ کے کام ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، دیگر چیزیں، اور ہم اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ بعض اوقات انسان ان گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن دوسرے شخص پہ کوئی سخت حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جہالت پر ہنسا ہے، اس کو پسند کرتے ہوئے نہیں ہنسا، تو اس پہ کوئی سخت حکم نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، نیکسٹ ایئر اس کا ایڈمیشن ہوگا، تو اب وہ پورا سال اس پیسے پہ گزر گیا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ بچہ 17 سال کا ہے، دیکھیں بالکل زکوٰۃ بنے گی. اگر وہ فرض کر لیں بچے کی ملکیت میں رکھا تھا تب بھی اس پہ سال گزر گیا، اور اگر آپ کی ملکیت میں تھا تب بھی سال، وہ بھی بالغ، آپ لوگ بھی بالغ، تو بہرحال زکوٰۃ بنے گی. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ سال گزرتا اور فوری طور پر اس کو وہ پے کرنا ہوتا تو پھر یہ ضرورت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا. یعنی مستغرق کا مطلب استعمال کے لیے یہ مشغول ہے اس میں. جیسے آپ کو سیلری ملی اور فوراً زکوٰۃ کا سال بھی پورا ہو گیا، تو کیا اس کو پچھلے مال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے اس مت میں جتنے اخراجات ہیں جو آپ سیلری سے کر رہے ہیں، ان اخراجات کو پہلے باہر نکال لیا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جو بچے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن یہاں صورتحال دوسری ہے، بچے نے اگلے سال ایڈمیشن لینا ہے اور اتنا مال جمع ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا اور سال بھی اس پہ گزر گیا، تو بہرحال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ یہ دہی کو دوسری دہی سے جمائے، دودھ کو دہی ڈال کر جماتے ہیں تو اس سے دہی بن جاتی ہے. کسی نے کہا کہ اگر آپ نے دوسری دہی سے نہیں جمایا بلکہ لیموں سے، یہ انہوں نے لکھا ایسی ہے کہ لال مرچوں کی ڈنٹھل سے اس کو جمایا، تو اس دہی کا استعمال اس وقت تک حرام رہے گا جب تک کہ اور دہی دوسری دہی سے نہ جما لی جائے. کیا حکم شرع ہوگا؟
تو اس کا جواب کچھ عرصے تو پہلے میں نے اسی پروگرام میں کچھ دیر پہلے دیا کہ اس طرح کے اپنے پاس سے شرعی مسائل بنا لینا شرعاً جائز نہیں. یہ کوئی مطلب اصول نہیں ہے کہ جی اس چیز سے ہی دہی کو جماؤ گے تب حلال رہے گی، دوسرے طریقے سے جمائیں تو حرام ہو جائے گی. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ شریعت بتائے گی. آپ اور میں اپنے پاس سے قیاس آرائی کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح لوگوں کو اختیار ہوتا تو ایک ایک چیز کو کہتا میں اس کو سمجھتا ہوں حرام، دوسرا کہتا میں سمجھتا ہوں حلال، بتائیے فیصلے کیسے ہوتے. اس لیے ان معاملات میں شریعت نے بالکل پابند کر دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. اس طرح اپنے پاس سے یہ اب حلال ہے، چاہے لیمو سے آپ کریں، کیسے بھی دہی جما لیں، حلال ہے، کوئی ترتیب اس میں لازم نہیں. اب اس کو حرام کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو آپ یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا یہ حلال ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس کو حرام کیا، اور نہیں کیا تو آپ نے جھوٹ باندھ دیا. اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ جہنم کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آج کل تو ہر ایک نے چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور جو چاہتے ہیں جی جائز ہے، میرے نزدیک جائز ہے. ارے بھائی آپ کے نزدیک کیسے جائز ہو گئی؟ آپ کوئی عالم دین ہیں، آپ کوئی مفتی ہیں؟ نہیں، لیکن میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے. بعض اوقات بعض ہمارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ اپر لیول پہ چلے گئے ہیں اور اب ہمارے لیے شاید فتویٰ دینا بھی جائز ہو گیا. یہ ایسا نہ کیجئے. فتویٰ ایک الگ فیلڈ ہے. آپ نے اگر کسی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی ہے تو اس سے شرعی مسائل قرآن و حدیث کہاں سے آپ کو آ جائیں گے؟ تو اس لیے صرف ڈگری سے عالم یا کوئی آدمی صاحب علم نہیں بن جاتا، سیکھنے سے بنتا ہے. قرآن و حدیث کو سیکھیے پھر ہی حکم لگائیے. یہ کہتے ہیں کسی نے چندے کا کچھ پیسہ تھا وہ اپنے گھر میں استعمال کر لیا، گوشت لے آیا، چاول پانی وغیرہ خرید لیا. تو اب وہ سوال یہ کرتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ حرام تو ہے، لیکن کیا جو میں چیزیں لایا ہوں ان کا کھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا کھا لینا، خنزیر کا جیسے گوشت کھا لیا، یا حرمت تھوڑی کم ہے؟ دیکھیں حرمت تھوڑی سی کم ہوگی، حرام ضرور ہے لیکن حرمت کم ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بعض چیزوں کا حرام ہونا واضح قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے یا واضح حدیث سے ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ نص قطعی سے حرام ہونا ثابت ہوا. اب قرآن سے اگر کوئی حرام ہونا کسی چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے نص قطعی سے تو ہم اسے حرام کہتے ہیں، حدیث سے ہوتا ہے تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. باقی جو مطلب یہ کہ جو بعض اوقات فقہا کہتے ہیں بھئی یوں کریں گے یہ منع ہے یہ حرام ہے، یہ ان کے درجے سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی مکروہ تحریمی کے درجے میں آئے گا کہ چندے کا استعمال کرنا. لیکن وہ جو آپ نے کھایا پیا وہ معاذاللہ وہ کھانا پینا گناہ تھا، چندے کے پیسے سے خریدنا گناہ تھا، لیکن وہ ایسا حرام نہیں ہو گیا کہ معاذاللہ اس کو سور کے گوشت کے ساتھ تعبیر کیا جائے، یہ زیادتی ہوگی. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہم 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، والد صاحب کے 2 مکان ہیں، ہم سب نے باہم مشاورت سے اس مکان کے تمام حقوق ان مکانوں کے والدہ کو دے دیے کہ والدہ ان کی مالکہ ہو گئیں اور ہم نے دستخط بھی کر دیے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ کے والد کا انتقال ہوا وہ دونوں مکان مال وراثت ہوئے، ان میں آپ کی والدہ کا حصہ بھی ہے اور آپ چاروں بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اور کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا آپ یہ طریقہ اختیار نہ کریں، اور ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فتویٰ لے کر اسے پہلے تقسیم کروا لیں، چاہے فزیکلی طور پہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، لیکن فتویٰ لے لیں میرا کتنا حصہ، فلاں کا کتنا، فلاں کا کتنا. آج آپ کی والدہ کی آنکھیں بند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، لیکن پھر جو آپس میں پھڈے اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. اور میں ایسے بہت سارے مناظر دیکھ چکا ہوں. پہلے بڑے بڑے دل دکھائیں گے، بہت وسیع ذہن ہوں گے، اور پھر اتنے محدود ہو جائیں گے کہ ایک زمین کے ٹکڑے پر خون سفید کر کے سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ فراغ دلی نہیں کریں، بہتر ہے. بہرحال جب تک یہ وراثت تقسیم نہ ہو کوئی بھی اپنا حصہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کسی کو تحفہ وغیرہ نہیں دے سکتا. گویا کہ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے، اگر آپ اس سے پہلے کچھ کر دیں گے تو آپ نے شریعت کے حق کو باطل قرار دیا. اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریعت پہ چلنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.